شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، جس طرح آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ مہینہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال با کمال کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جتنے جمعۃ المبارک ہوں گے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیکچرز ہوں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دونوں شخصیات کے بارے میں میرے آقا کی یہ حدیث پاک نور الابصار کے اندر موجود ہے کہ اے ابو بکر و علی، ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائے، سارے دنیا کے درخت قلم بن جائیں، زمین اسمان کی مخلوق تمہاری تعریف پر شروع ہو جائے تو سمندر سیاہی بھی بن جائے، درخت قلم بن جائے، آپ کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 33 میں نے آپ کے سامنے سرنامہ سخن بنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، والذی جاء بالصدق، اور جو سچ کے ساتھ تشریف فرما ہوا، وصدق بہ، اور جس نے تصدیق کی، اولئک هم المتقین، اولئک هم المتقون، یہی تو ہیں جو تقوی والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذی جاء بالصدق وصدق، اور جو سچ کو لائے اور جنہوں نے تصدیق کی یہی تقوی والے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، رئیس المفسرین ہیں آپ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شخصیت سے واقف ہیں۔ آپ حضرت عباس کے صاحبزادے ہیں اور ان کی جو والدہ ہیں ان کا نام ہے ام الفضل، اور یہ میرے آقا علیہ السلام کی زوجہ پاک حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی ہمشیرہ ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنی خالہ سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی کہ خالہ جان میں آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام رات کو کیسے عبادت کرتے ہیں، کیسے قیام کرتے ہیں، کس طرح رکوع فرماتے ہیں، کس طرح سجود ادا کرتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرتے اور جبین نیاز خدا کی بارگاہ میں کیسے جھکاتے، میں آپ کے معمولات دیکھنا چاہتا ہوں۔ خالہ نے اجازت دے دی اور فرماتے ہیں میں جب رات کو سوتا تھا نا، محبوب کا تکیہ ہوتا اور میرا سر محبوب علیہ السلام کے سر مقدسہ سے ملا ہوتا تھا، یعنی اس طریقے سے میں رات کو محبوب علیہ السلام کے ساتھ آرام کیا کرتا تھا۔ ایک رات ایسی ہوئی، محبوب علیہ السلام اٹھے، میں نے وضو کروایا اور آپ تہجد کی نماز ادا کرنے لگے، میں پیچھے آ کے وضو کر کے کھڑا ہو گیا، محبوب علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے مجھے پکڑا اور آگے کر دیا، گویا میرے آقا علیہ السلام کوئی فقہ کا مسئلہ سمجھانا چاہتے تھے۔ اس کے بعد پھر میں پیچھے ہو گیا، پھر محبوب علیہ السلام نے آگے کیا، پھر میں پیچھے ہو گیا، اسی طرح 2-3 بار ہوا۔ تو جب میرے آقا علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے، مجھے فرمایا عبداللہ بن عباس میں تجھے اپنے برابر کھڑا کرتا ہوں، آپ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے وہ مائی کا لال جو آپ کے برابر میں کھڑا ہو سکے؟ تو میرے آقا علیہ السلام اس ادب کو دیکھ کر خوش ہوئے اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ، عبداللہ بن عباس کو دین کا فقیہ بنا دے، یہ محبوب کی دعا لگنی تھی۔ کائنات میں جو پہلی تفسیر لکھی گئی ہے جس کو تفسیر ابن عباس کہتے ہیں، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے۔
کردار کا ہے۔ اب یہ پہلی تفسیر لکھی گئی اور میرے آقا علیہ السلام نے ادب کا جملہ سنا اور دعا دی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے کیا بتایا ہے، تفسیر اسی کی پڑھی کرو جو ادب والا ہو۔ تفاسیر لکھنے والے قیامت تک پڑھے آئیں گے، لیکن تفسیر اس کی پڑھنی چاہیے جو محبوب کا ادب کرنے والا ہو۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادب کر کے بتا دیا کہ امت کا استاد بھی وہی ہو سکتا ہے، امت کا مفسر بھی وہی ہو سکتا ہے جو ادب رسول والا ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں، والذی جاء بالصدق بالقرآن والتوحید، وہ جو سچائی آئی ہے وہ قرآن اور توحید ہے۔ وَهُوَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے آقا علیہ السلام کی ذات و برکات ہے۔ وہ فرمائے وَصَدَّقَ بِهِ ابو بکر و صحابہ، اور وہ جو تصدیق کرنے والے ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام ہیں۔ اور حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اسی آیت کی تفسیر لکھتے ہیں، اور یہ تفسیر در منصور میں بھی ہے، تفسیر کبیر میں بھی ہے، روح المعانی کے اندر بھی یہ تفسیر ہے، اور خود مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اسی آیت کی تفسیر فرماتے قیل الذی جاء بالصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی صدق بہ ابو بکر، فرمایا یہ تصدیق کرنے والے سے مراد ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے۔ اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت سیدنا صدیق اکبر کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جبل احد کے اوپر کھڑے ہیں، احد پر لرزہ طاری ہو گیا، گویا وہ احد محبوب کے قدمین لگنے سے واجد میں آ گیا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اثبت احد فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے پہاڑ رک جا، تو نہیں جانتا تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ اب دوسرے 2 شہید کون تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی تھے۔ اب میرے آقا علیہ السلام نبی ہے، کوئی شک نہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صداقت کا لقب دینے کے لیے، صدیق بتانے کے لیے محبوب تصدیق فرما رہے ہیں یہ صدیق ہے، اور یہ جو شہید ہیں یہ تو غیب کی خبر ہے، آنے والے مستقبل کی خبر دے رہے ہیں کہ یہ شہید ہو گئے، اور حضرت عمر بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی بھی شہید ہوئے۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام پہاڑ کو کیوں بتا رہے ہیں؟ میرے آقا نے کیوں فرمایا اے جبل، اے احد، تجھے پتا ہونا چاہیے تیرے پر ایک نبی کھڑے ہیں، تجھے پتا ہونا چاہیے ایک صدیق کھڑے ہیں، تجھے پتا ہونا چاہیے 2 شہید کھڑے ہیں۔ پتھر کو کیوں مخاطب کر کے فرمایا؟ پتھر بھی گواہ ہو جائیں میں نبی ہوں، پتھر بھی گواہ ہو جائیں یہ صدیق ہے، پتھر بھی گواہ ہو جائیں کہ یہ نبی غیب کی خبر دینے والا نبی ہے، مستقبل کی خبر بھی جانتا ہے کہ یہ شہید ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرا نام صدیق رکھا ہے، اللہ نے نام صدیق رکھا ہے۔ اچھا، صدیق پر بات کرنے سے پہلے میں ایک بات کر دوں، ہم کہتے ہیں ابو بکر، ابو بکر کا معنی کیا ہے؟ ابو بکر کس کو کہتے ہیں؟ شاید چند ہی گنے چنے افراد ہوں گے جن کو پتا ہوگا کہ ابو بکر کا معنی کیا ہے، ورنہ عموماً ہمارے لوگوں میں یہ کوتاہی ہے کہ وہ ویسے تو آج کل عجیب معاملہ ہے، تشخیص کے دروازے لوگوں نے تحقیق کے بند کر دیے ہیں، بس سنی سنائی باتوں پہ کان دھر کے زندگی کا گزارا ہو رہا ہے۔ ابو بکر آپ کی کنیت ہے، اور بکر کے معنی ہوتے ہیں آگے بڑھنا، بکر کے معنی ہوتے ہیں سبقت لے جانا، بکر کے معنی ہوتے ہیں پیش قدمی کرنا، اور بکر کے معنی ہوتے ہیں پہلی بہار، اور بکر کے معنی ہوتے ہیں پہلا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پہلی بہار، اور آپ کی ذات بابرکات دین اسلام کی خدمت کرنے کے لیے، دین اسلام کے لیے پہلی بہار ہے، اس لیے آپ کو ابو بکر کہتے ہیں۔ آپ اس کو اولیت کہہ دیں، اسبقیت کہہ دیں،
اقدمیت کہہ دیں، جو مرضیہ کہیں، پہلی جو بہار ہو اس کو ابو بکر کہتے ہیں، اور اسلام کی پہلی بہار ابو بکر ہے۔ شجر اسلام کا تیار ہونے والا پہلا پھل ابو بکر صدیق ہے۔ شمع نبوت کی پہلی تابندہ کرن حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ آفتاب رسالت کی پہلی شعاع آپ ہیں۔ سینہ امت محمدی کے پہلے نقیب آپ ہیں، اور امت محمدیہ کے پہلے خطیب آپ ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو مختلف شان عطا فرمائی۔ فرمایا ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت پر، میری امت میں سب سے رحم دل ابو بکر ہے۔ میری امت پر، میری امت میں سب سے رحم دل حضرت ابو بکر ہے، اور دین کو نافذ کرنے میں سب سے زیادہ سخت حضرت عمر ہے۔ یعنی میرے آقا علیہ السلام نے عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی ہیں مختلف اصحابی اپنے صحابہ کو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی بہار آپ ہیں، اور صدیق تو اللہ نے خود بنایا ہے۔ اچھا، صدیق کے حوالے سے میں ایک نقطہ عرض کر دوں۔ اللہ نے تو آپ کو صدیق بنایا، لیکن جب میرے آقا علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے، آج تو سوشل میڈیا پر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ جی روحانی معراج تھا یا جسمانی معراج تھا، جس کو کسی بات کی تمیز نہیں ہے، ایک سطر بھی نہیں پڑھ سکتے، وہ بھی باتیں کر رہے ہیں۔ ان جاہلوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر یہ روحانی معراج ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد مقرب کو سیر کرائی۔ یہ سبحان لگا کہ اللہ نے فرمایا، یہ بھی تو قانون ہو سکتا تھا، اللہ فرماتا پاک ہے وہ محبوب جس کو ہم نے سیر کے لیے بلایا، لیکن اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ اور بندہ بھی عام نہیں، عبد خاص ہے، عبد مقرب ہے کہ اے محبوب، اللہ کی نگاہ علم دیکھ رہی تھی، کل کو جانور پیدا ہو جائیں گے، وہ کہیں گے معراج روحانی تھا، جسمانی نہیں تھا۔ محبوب آپ کے قلب نازنی پہ تکلیف آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ کی پاک ہے وہ ذات، جو اعتراض کرے پہلا اعتراض مجھ پر ہو تو اس سے کوئی بات ہی نہ کرے، میں نے کہا ہے میں نے محبوب کو معراج کروایا، میں نے اپنے محبوب کو معراج کروایا، جس نے بات کرنی ہے مجھ سے کرے۔ سبحان اللہ کی اسریٰ بعبدہ۔ عزیزان محترم، پھر میرے آقا علیہ السلام جب معراج سے واپس آئے، ابو جہل ملا، گلی میں ملا۔ میں نے بڑا غور کیا کہ وہ راستے میں کیوں ملا۔ پتہ چلا جو ہمیں ٹوکتے وہ بھی راستوں میں ملتے ہیں، نہیں سمجھے بات ہے؟ وہ جو نبی کی عظمت کو کم کرتے وہ بھی راستوں میں ملتے ہیں، چوکوں میں کھڑا کر لیتے ہیں، اور جی بات کریں تو کھڑا ہو گئے، جی ہم ابو بکر تیرے صاحب نے ایک عجیب بات کی ہے، تیرے صاحب نے ایک عجیب بات کی ہے۔ کیا بات کی ہے؟ میں معراج پہ گیا، مسجد حرام میں گیا، مسجد اقصی میں گیا، میں نے رب کا دیدار کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر میرے یار نے کہا ہے تو پھر صحیح ہوگا۔ اب محبوب کی معراج پہ جانا عظمت کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ مسجد اقصی، مسجد حرام میں جانا، انبیاء کی امامت کروانا، یہ معراج کا سارا پہلو ذہن نشین رکھیں، یہ بڑی عظمت کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ بڑی شان کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ جو میں بات بتانا چاہتا ہوں اس پر توجہ کریں، یہ بڑی عظمت اور شان کی بات ہے، کوئی شک نہیں اس بات پر۔ میرے صدیق اکبر نے تصدیق فرمائی کہ بالکل سچ ہے۔ اب جو میں آپ بات آگے کرنا چاہتا ہوں وہ ذہن نشین پہ کر رہے ہیں، ذہن پہ اس کو دل پہ لکھ لیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق فرمائی۔ اچھا، شان بیان کرنے والا کون تھا؟ یہ عظمت بیان کون کر رہا تھا؟ ابو بکر صدیق۔ سنیو تمہیں مبارک ہو، تمہارا مزاج صدیق اکبر والا ہے۔ یہ اسماء اور رجال کی باتیں یہ محدثین علوم بنائے ہیں، یہ کوئی بات پر جرح و تعدیل کرنی ہو تو دیکھنا چاہیے یہ کہنے والا کون ہے۔ صدیق اکبر نے ہمیں مزاج دیا ہے، بتانے والا کافر بھی ہو، اگر نبی کی شان کی بات ہو تو مان لیا کرو۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، علماء اہل سنت۔ میرا صدیق وہ ہے جو ابو جہل تعریف کرے مان لیتا ہے، اور تم
12 کو ولادت نہیں ہوئی تھی، 9 کو ہوئی تھی، وصال ہوا تھا، فلاں ہوا تھا، یہ جرح و تعدیل والے تو کو ہم صدیقی ہیں، جو عظمت کی بات ہوگی ہم تو مانیں گے۔ یار یہ بات کہہ نہیں رہا۔ تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق، پہلا جو ہو اس کو ابو بکر کہتے ہیں، سب سے پہلے مسلم ابو بکر، سب سے پہلے مومن ابو بکر، سب سے پہلے مواحد ابو بکر، سب سے پہلے مبلغ ابو بکر، سب سے پہلے خطیب ابو بکر، سب سے پہلے نمازی حضرت ابو بکر، سب سے پہلے غازی حضرت ابو بکر، سب سے پہلے امیر حضرت ابو بکر، سب سے پہلے پیر حضرت ابو بکر، سب سے پہلے امام حضرت ابو بکر، سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر۔ اور پھر یہاں بات نہیں، ذات میں بھی اول آپ ہیں، صفات میں بھی اول آپ ہیں، درجات میں بھی اول آپ ہیں، حسنات میں بھی اول آپ ہیں، خدمات میں بھی اول آپ ہیں، اور خیرات میں بھی اول آپ ہیں۔ اس لیے ابو بکر ہے، جو پہلا ہے وہ ابو بکر ہے، اس لیے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، نفع ایمان میں بھی اول آپ ہیں، جمع قرآن میں بھی اول آپ ہیں، حصول برکات میں بھی اول آپ ہیں، وصول انعامات میں بھی اول آپ ہیں، نزول برکات میں بھی اول آپ ہیں، اور جنت کے دخول میں بھی اول آپ ہیں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو مکے میں ایک بات پھیل گئی، ابو جہل نے کہا کہ ہم محبوب علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کر دیں گے، شہید کر دیں گے۔ تو حضرت جبیر بن مطعم نے جب حضرت بلال اور حضرت یاسر اور دوسرے لوگوں کے حالات دیکھے کہ جو اسلام قبول کرتا ہے تو کتنی آزمائشوں سے ان کو گزرنا پڑتا ہے، انہوں نے کہا کہ میں مکہ چھوڑ کے چلا جاؤں شام کی طرف، اور یہ بات تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، میں حوالہ بھی دے دوں دوسری کتابوں میں ہے، لیکن تفسیر ابن کثیر میں پورا حوالہ ہے، پورا واقعہ ہے، اس کے پوری روایت موجود ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم شام چلے گئے، ایک راہب سے ملاقات کی تو راہب نے پوچھا مکے کا حال سناؤ، انہوں نے کہا وہاں پر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اعلان نبوت کیا ہے، اور کچھ لوگ اس بات کے دشمن ہو گئے، معاذ اللہ آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ وہ راہب کہنے لگا میرے پاس تمام انبیاء کی تصاویر ہیں، شبیہات ہیں، آپ چلیں اور پہچانیں اس میں محبوب علیہ السلام کون ہے۔ اب جس وقت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے ایک کمرے میں، انبیاء کرام کی تصاویر لگی ہوئی تھی، آپ نے سب کی زیارت کی، لیکن وہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبی مبارک نہیں تھی۔ پھر دوسرے کمرے میں گئے، نہیں تھی، پھر تیسرے کمرے میں گئے تو شبی مبارک نہیں تھی، چوتھے کمرے میں جب گئے تو وہاں فرماتے میں نے دیکھا کہ جان جانا، جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت کی شبی مبارک لگی ہوئی ہے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر نے آپ کا گھٹنا پکڑا ہوا ہے۔ اب میں حضرت صدیق اکبر کو جانتا تھا، مجھے یہ بھی پتا تھا بچپن کے یار بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میں نے کہا راہب کو تو چیک کروں اس کا علم کتنا ہے، یہ کتنے پانی میں ہے۔ میں نے کہا جناب یہ ہے حاضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شبی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن یہ جو ساتھ جوان ہے میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ کہنے لگے ان کا نام ابو بکر ہے، لوگ اس کو صدیق کہیں گے، اور یہ محبوب کے جان نشین ہوں گے، یہ محبوب کے سجادہ نشین ہوں گے۔ یہ آج نقش بندی حضرات کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق ہمارے پیر ہیں، سن لو یہ نقش بندیوں کے پیر بھی صدیق اکبر ہیں، قادریوں کے پیر بھی صدیق اکبر ہیں، چشتیوں کے پیر بھی صدیق اکبر ہیں، اور نقش بندیوں کے پیر بھی صدیق اکبر ہیں، سوروردیوں کے پیر بھی صدیق اکبر ہیں۔ جس نے میرے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے سب کے سجادہ نشین جان نشین صدیق اکبر ہے۔ میرا نعرہ نہ لگایا کرو،
اکبر کا نعرہ لگایا۔ عزیزان محترم، فرماتے میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا محبوب کے بعد یہ جانشین ہوں گے۔ جب میں یہ تفسیر ابن کثیر کھولتا ہوں، پڑھتا ہوں، تو میرے ذہن میں سوال آتا ہے، 14ویں صدی کے ملا، آج تو افضلیت صدیق اکبر پر بات کرتا ہے، آج تو صدیق اکبر کی افضلیت پر بحث کرتا ہے، ذرا اپنے منہ کو لگام دے۔ وہ اس وقت کا راہب جانتا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء کے تحقیق ابو بکر صدیق ہے، تجھے پتہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، یہی بات سمجھنے کی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ نعت خواہ نہیں دے سکتے، ہمارا عقیدہ کوئی قوال نہیں دے سکتے، ہمارا عقیدہ یا قرآن ہے یا میرے محبوب کا فرمان ہے۔ یہ جو علی دا پہلا نمبر، یہ قوالوں کا عقیدہ ہے، یہ بھنگیوں چرسیوں کا عقیدہ ہے۔ ابو بکر کا پہلا نمبر، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کے سٹیجوں پر کوئی کہے کہ علی دا پہلا نمبر کان سے پکڑ کے نیچے اتار دیا کرو کہ صدیق اکبر کا پہلا نمبر، اور یہ نمبر ہم نے نہیں دیا، یہ خود مولا کائنات حضرت علی نے نمبر دیا ہے۔ اور مولا علی نے فرمایا جو مجھے ابو بکر عمر سے افضل کہے گا میں وہ مفتری ہے، وہ قذاب ہے، جھوٹ بولتا ہے، میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا۔ یہ 80 کوڑے کھا لے، ہم نہیں کھا سکتے، ہم علی کے کہنے میں ابو بکر کو اول مانتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کریں؟ میرے پیر علی نے کہا ہے کہ ابو بکر کا پہلا نمبر، ہم حضرت علی کے فتوے پر، قرآن و حدیث کے فتوے پر، حضرت علی کے فرمان پہ ابو بکر کو اول مانتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کریں؟ اب میں یہ یہاں پہ نہیں بتاؤں گا کہ وہ تصاویر آئی کہاں سے تھی۔ ہاں جی، ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوگا کہاں سے آئی؟ ابن کثیر والے نے نہیں لکھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، ابن جریر والے نے نہیں لکھا یہ کہاں سے آئی ہے۔ ایک بزرگ ہے، انہوں نے تحقیق کر کے لکھا ہے، میں ابھی نہیں بتاؤں گا۔ ہاں، ایسے نہیں ہے، یہ علوم ایسے نہیں ہوتے کہ سارے راہ آپ کو سوشل میڈیا پہ ملنا شروع ہو جائے۔ سوشل میڈیا پر علم نہیں ملتے، علوم ملتے ہیں اساتذہ کے سامنے ذنوب تلمس طے کرنے سے، علوم ملتے ہیں اللہ والوں کی نگاہوں پہ نظر ڈالنے سے، اور اللہ والوں کی نگاہ پڑے تب علوم و عرفان کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس لیے تصویر پر فتویٰ لگانے پر تھوڑا سوچ لیا کرو۔ عزیزان محترم، پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے، میرے آقا کے صدیق کا ایک لقب ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یا ابی بکر انت عتیق من النار، اے ابو بکر اللہ نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا۔ عتیق کا معنی ہوتا ہے آزاد۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ویسے عتیق کے دو معنی بنتے ہیں، ایک حسین اور جمیل بھی بنتا ہے، اور فرمایا وکیل لہ عتیق لحسنہ وجہہ وجمالہ، جو بہت زیادہ سونا ہو اس کو بھی عتیق کہتے ہیں۔ اور محبوب کہ سیدنا صدیق اکبر اتنے حسین تھے، اب میں بتاتا ہوں کتنے حسین تھے۔ سبحان اللہ۔ اب بات تصوف کی ہے، بات تصوف کی ہے۔ یہاں پہ صوفیاء کرام بیٹھے ان کی برکت سے عرض کرنے لگا ہوں، میں جب تصوف کا مطالعہ کرتا ہوں نا تو مجھے ایک بات پر بڑی حیرت ہوتی ہے، جتنے سلاسل ہیں وہ تصور شیخ کراتے ہیں۔ نقش بندی کو نقش بند کہتے اس لیے کہ یہ یار کا نقش بن جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ جس کا اپنا نقشہ ہی نہ رہے، یار کا نقشہ بن جائے، صورت یار کی بن جائے۔ یہ تصور شیخ ہر سلسلے میں کرایا جاتا ہے، اور اس تصور شیخ کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ اب میں قرآن سے بھی ثابت کر سکتا ہوں، لیکن ابھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو متحمل نہیں اس بات کو سمجھنے کے، اور پھر سوشل میڈیا پہ یہ باتیں بتائی نہیں جاتی۔ جو بات کتابوں میں اس دائرہ کار میں رہ کر عرض کروں گا، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ توجہ اتحادی ہوتی ہے، پیر اپنے مرید پر توجہ ڈالتا ہے، جیسے حضرت خواجہ باقی بلا نے اپنا جیسا بنا دیا تھا۔ علامہ اقبال نے تو کہا ہے کہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، میں نے کہا اقبال آپ پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، تو نے تو تقدیر بدلتی دیکھی، ہم نے تقدیر کے ساتھ بندے کی تصویر بھی بدلتی دیکھی، تقدیر کے ساتھ تصویر بھی بدلتی دیکھی ہے۔ اپنے رنگ میں رنگ ڈالتے ہیں، اپنے جیسا کر دیتے ہیں۔ اور ویسے سوشل میڈیا آج اتنا آ چکا ہے کہ سائنس نے بتا دیا، تصوف کی ایک ایک بات کی تائید
قرآن کی ایک ایک بات کی تائید، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ایک ایک بات کی تائید۔ ایک بندہ کہنے لگا سمجھ میں نہیں آتا کہ مرشد کا سینہ بھی بند ہوتا ہے، مرید کا سینہ بھی بند ہوتا ہے، مرشد کے سینے سے مرید کے سینے میں یہ کیسے فیوض و برکات چلے جاتے ہیں؟ میں نے کہا تیرا موبائل بھی بند ہوتا ہے، تیرے دوست کا موبائل بھی بند ہوتا ہے، بلیوٹوتھ کا صحیح ہونا اگر درست ہو تو پھر تمہارے موبائل میں جو کچھ ہو اس کے موبائل میں چلا جاتا ہے۔ دونوں موبائل بند ہے، بلیوٹوتھ کا درست ہونا لازمی ہے، تو پتہ چلا محبت شیخ کا ہونا لازمی ہے۔ جب کوئی صادق مرید اپنے شیخ کے سامنے بیٹھتا ہے تو اس کے سینے سے انوار و تجلیات مرید کے سینے میں چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسا عکس پڑتا ہے توجہ اتحادی سے، وہ سیرت بدل جاتی ہے، صورت بدل جاتی ہے، نقشہ بدل جاتا ہے، کمالات آ جاتے ہیں، کرامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر جب غار میں تھے، ایک محب تھا، ایک محبوب تھا، ایک عاشق تھا، ایک معشوق تھے، وہاں توجہ اتحادی ہوئی۔ اب یار جو ہے یار کو دیکھ رہا ہے، صدیق اکبر کی نظر چہرہ محبوب پر ہے، محبوب کی نظر چہرہ صدیق اکبر پہ ہے۔ جب غار سے باہر نکلتے ہیں دیکھنے والے حیرت میں ہیں، ان میں ابو بکر کون ہے اور محبوب کون ہے، ان میں خادم کون ہے اور مخدوم کون ہے۔ جب مدینے پہنچے مدینے والے حیرت میں ہیں، دونوں ایک ہی جیسے۔ محبوب نے رنگ میں رنگ ڈالا، رنگت کے حساب سے توجہ کی بات سے ایک جیسا کہہ رہے ہیں، ورنہ محبوب تو محبوب ہے۔ ہم فتویٰ نہ لگانا، یہ توجہ اتحادی کی بات کر رہا ہوں۔ پھر جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ محبوب کون ہے، محب کون ہے، معشوق کون ہے، عاشق کون ہے، کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے اپنی دستار اتاری، محبوب پہ سایہ کر دیا تاکہ پتہ چلے کہ محبوب یہ ہے، محب یہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مدینے والے پہچان نہیں سکتے تھے۔ اچھا پھر یہ جو نذرانے کا کنسیپٹ ہوتا ہے نا اللہ والوں کی خدمت میں، اس کا بھی یہی کنسیپٹ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سب کچھ یار کی نظر کر دیا، اور پھر جب یار نے ایسی نظر ڈالی، نہیں سمجھے، نظر ڈالی، اپنے رنگ میں رنگ ڈالا، تو پتہ چلا نظر ڈلوانے کے لیے نذرانہ دینا بھی ضروری ہے، جو کہ ہم نہیں لیتے۔ ہمیں نذرانے تمہارے نذرانے کی ضرورت ہی نہیں۔ میرے شیخ کریم حضرت بابا صوفی ناصر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اب سنا ہے آپ اچھی تقریر کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا جی حضور آپ کی نظر ہے۔ فرمانے لگے ایک بات یاد رکھنا، تقریروں کے پیسے نہیں لے رہے، تقریروں کی پیسے نہیں لے رہے۔ میں خاموش رہا۔ فرمانے لگے ہمارے جو لوگ ہیں نا ان کی عجیب طبیعت ہے، یہ غیروں پہ خرچ کرنا ہو تو نہیں سوچتے، جب یار پہ خرچ کرنا ہو تو 1000 بار سوچتے ہیں۔ آپ حضور کا ذکر کر رہے ہو اور یہ کہیں کہ 10 روپے دے، 20 دے، 30 دے، 50 دے، 100 دے، یہ گنتی میں پڑے رہیں گے، محبوب کا ذکر نہیں سن سکیں گے۔ محبوب کے ذکر سے غافل ہو جائے تو پیسے نہ لینا، چلو محبوب کا ذکر تو سنتے رہیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ محبوب کا ذکر تو سنتے رہیں گے۔ آج ایسے ہی ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے بڑے عاشق لوگ ہیں اپنے شیخ کی خدمت میں، کبھی ان کے مقدر میں نہیں ہے، اور قوال ہوں گے تو جیسے ہی طبلہ شروع ہوگا لاکھوں روپے نشانہ کر دیں گے۔ نعت خوان پتہ نہیں کون سا کلام پڑھ رہے ہیں، عقائد اور نظریات شرکیہ دے رہے ہیں، آپ کے پیسے چل رہے ہیں۔ کئی صوفی سما پر اعتراض کرتے ہیں، اور میں نے کہا اعتراض کرنے والا تمہیں تو ایک ہی لائے کا پتہ ہے کہ جب بندہ کھڑا ہو کے تمہارے پر نوٹوں کی لائے شروع کر دے تو پھر مسجد کا تقدس بھول جاتے ہو کہ اس کے اوپر کسی کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ جب تمہارے پیٹ کی بات آئے تو پھر اعتراضات نہیں ہوتے، پھر ہر بات اچھی لگتی ہے۔ عزیزان محترم، معیار سامنے رکھا کریں، نظریات رکھا کریں۔ جی عشق ایسی بات نہیں ہے کہ آپ جناب یہ کہیں ہم نے قوالوں کو بڑے پیسے دے دیے، نعت خوانوں کو ہم بڑے عاشق صادق ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق نے سب کچھ یار پہ لٹایا، سب کچھ یار پہ لٹایا ہے، سب کچھ یار پہ لٹایا۔ عقیدہ حاضر ناظر کے بانی بھی صدیق اکبر ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا چھوڑ کے آئے ہو، ما خلقت لعیالک کا الفاظ مختلف ہیں۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے کشف المحجوب میں لکھا، میرے آقا نے پوچھا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمانے لگے اللہ اس کا رسول چھوڑ کے آئے۔
تم کہو میرے لیے اللہ کافی ہے، ابو بکر صدیق فرماتے میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ کبھی ابو بکر صدیق نے یا کسی صحابی نے نہیں کہا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، سب نے کہا میرے لیے اللہ اور اس کا، میرے لیے اللہ اور اس کا، میرے لیے اللہ اور اس کا، بس یہ کہنا ہے آج کے بعد۔ ہاں جی، تو عزیزان محترم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر میرے آقا کو سامنے بھی دیکھ رہے ہیں اور فرما رہے اللہ اور اس کے رسول چھوڑ کے آیا، اے ابو بکر صدیق آپ پر قربان جائیے، کھڑے تو محبوب سامنے ہیں اور آپ فرماتے گھر بھی چھوڑ کے آیا، فرمایا یہی تو عقیدہ دینا چاہتا ہوں، سنیو صدیقیوں سن لو، ابو بکر صدیق کا یہ نظریہ ہے تمہارے گھر میں بھی محبوب جلوہ گر ہے، اپنے گھر میں بھی محبوب جلوہ گر ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہماری ہر محفل میں محبوب تشریف لاتے ہیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اور ہمارا عقیدہ یہ بھی نہیں ہے کہ محبوب آ نہیں سکتے، ہمارا عقیدہ یہ آپ گنبد خضرا میں جلوہ گر ہے اور اللہ کے عطا سے جہاں چاہے کرم فرما سکتے ہیں، جہاں چاہے کرم فرما سکتے ہیں۔ ایسے چو کے رشوت کے پیسوں کے میلاد پہ آنے کا قائل میں نہیں ہوں، ہمارے علماء نہیں ہے کہ کوئی حرام کے پیسوں سے کہے کہ میں نے پروگرام کرا حضور تشریف لائے، ایسا نہیں ہے۔ محبوب آ سکتے ہیں، اللہ کی عطا سے تشریف لا سکتے ہیں، غلاموں پہ کرم فرما سکتے ہیں، یہ پابندی نہیں ہے۔ تم نے یہ جو کہا صرف گنبد خضرا میں ہے، قاضی عیاض تو شفا شریف میں کہتے ہیں میرے آقا نے فرمایا ہر مومن کے گھر میں میری روح مقدسہ موجود رہتی ہے، ہر مومن کے گھر میں۔ ویسے قرآن تو کہتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اے ایمان والو میرا نبی تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے، تو پتہ چلا جہاں مومن ہے وہی محبوب ہے، جہاں محبوب ہے وہی مومن ہے۔ ایک جگہ بس ابھی تمہید ہی شروع ہوئی تھی، وقت ختم ہو گیا۔ ایک جگہ ہمارا پروگرام تھا، انشاءاللہ لفظ عتیق سے پھر شروع کریں گے، ابھی تو بات چلتی رہے گی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات چلتی رہے گی، ہماری بات بنتی رہے گی۔ ایک جگہ میری تقریر تھی تو آپ لوگ جانتے کہیں موجود تھے اس میں، تو ایک بچے نے سوال کیا کہ جناب ہم تو محبوب علیہ السلام کی آل سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہم دو آنکھوں والے ہیں، ایک آنکھ صحابہ کی محبت ہے اور ایک آنکھ اہل بیت کی محبت ہے۔ اچھا چلیں، آپ نے کہا کہ ہم صرف آل سے محبت کرتے ہیں، تو پھر سبب کیا ہے، صرف آل سے کیوں محبت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی نماز میں ہے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، چونکہ درود میں آل ساتھ ہے اس لیے ہم پیار کرتے ہیں۔ میں نے کہا اس درود میں تو اصحاب بھی ساتھ ہیں، اگر غور کرو۔ بہرحال یہ عالموں کے لیے تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، تم نے کوئی سوشل میڈیا سے نکتہ سنا ہوگا، تو یاد رکھو ہم آل سے بھی محبت ساتھ رکھتے ہیں کہ وہ درود میں ساتھ ہیں، اور اصحاب سے بھی محبت رکھتے ہیں وہ مزار میں وجود میں ساتھ ہیں۔ جو وجود میں ساتھ ہیں ہمیں ان سے بھی پیار ہے، اور جو درود میں ساتھ ہیں ہمیں ان سے بھی پیار ہے۔ ہمیں نبی کے گھر والوں سے بھی پیار ہے، نبی کے در والوں سے بھی پیار ہے، نبی کے صحابہ سے بھی پیار ہے، بلکہ ہمیں تو نبی کی ایک نسبت سے پیار ہے۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں آپ میں سے جو نبی کا غلام ہے میرا وہ امام ہے، جو نبی کا غلام ہو ہم اس کو اپنا امام مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری بات کو قبول فرمائے اور ہمیں آل و صحاب کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔